بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درزی صاحبان کے لیے یہ مسئلہ ہے، اور جو گھر میں خواتین کپڑے سلائی کرتی ہیں یا کسی جگہ پہ بھی کوئی بندہ کسی کے کپڑے سلائی کرے تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کپڑے سلانے والا ہوتا ہے تو وہ یا کپڑے سلانے کے لیے آیا اور دے کے چلا گیا، پھر عرصہ گزر جاتا ہے، کپڑے پڑے پڑے یعنی کافی دیر ہو جاتی ہے تو وہ واپس نہیں آتا۔ کئی کئی سالوں تک بعض اوقات کپڑے رہتے ہیں، کئی کئی مہینوں تک کپڑے وہاں رہتے ہیں، لیکن وہ گاہک واپس نہیں آتا۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ درزیوں کو وہ امانت سنبھال کے رکھنی چاہیے۔ درزیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی اجرت میں رکھیں۔ ہمارے اکابرین علماء نے لکھا، فرماتے ہیں کہ درزی کے لیے یہ ضروری ہے، درزی کے لیے یہ ضروری ہے کیونکہ وہ درزی کے پاس امانت ہے، بطور امانت ہے، اور درزی دیکھے کہ اگر وہ نئی بندہ واپس آیا، کئی سال ہو گئے ہیں، تو اب وہ اپنے کام میں نہیں لا سکتا، بیچ بھی نہیں سکتا اپنی اجرت کے لیے، اس لیے کہ وہ امانت ہے، کپڑا اس کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ اور پھر کپڑا جب گاہک دینے آیا ہے تو درزی کو چاہیے کہ اس کا نمبر لے لے۔ آج تو بالکل آسان ہے، اس سے ایڈریس لکھ لے اس کا کہ کہاں سے آئے ہو، اگر اجنبی ہے تو محلے دار ہے، یا مکان کہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو ان کا پتہ لگا کر ان سے یہ امانت ان کو واپس کرے۔ کسی صورت میں بھی چاہے وہ آئے نہ ساری زندگی، یہ اس کی امانت سنبھال کے رکھے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے دوسرے نمبر پر یہ مسئلہ ہے کہ درزیوں کے پاس کوئی چیز اگر بچ جائے، کسی نے شلوار قمیض بنوائی یا پینٹ کوٹ بنوایا، کوئی چیز بھی بنوائی درزیوں سے، تو اس کا کپڑا بچ گیا تو ان پر ضروری ہے کہ یہ واپس کریں بغیر اجازت کے۔ اپنے استعمال میں بچا ہوا کپڑا جو لائے گا اس کے لیے گناہ ہے، اس کے لیے یہ حرام ہے، حرام ہے ایسے بندے کے لیے کہ بغیر اجازت کے وہ درزی اپنے استعمال میں وہ کپڑا لائے۔ ہاں چھوٹی چھوٹی لرزیں ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی، یعنی کہ کم از کم جیب بھی اس کی نہیں بن سکتی، اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں، لرزیں ہیں، کم از کم جیب بھی نہیں بن سکتی اس کی، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل بیکار سے ہو۔ لیکن کم از کم علماء فرماتے ہیں کہ آدھا گز کپڑا بچا ہو اور پھر وہ اس کو لرزیں سمجھ کے بیکار سمجھ کے رکھ لے، فرمایا یہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی درزی صاحب ہوں، اگر کسی کے سوٹ سے کپڑا بچ جائے، یا کوئی خاتون ایسی ہے کہ وہ کپڑے سلائی کرتی ہے تو کسی کے کپڑے بچ گئے، اضافی گز بچ گیا، 2 گز بچ گئے، تو اسے چاہیے کہ اگر اسے ضرورت ہے تو ان سے اجازت لے لے۔ کن سے؟ جن کا کپڑا ہے، جو سلانے کے لیے گاہک جو دے کے گیا ہے، جس کی ملکیت میں وہ کپڑا ہے، تو اس سے اجازت لے لے اور اجازت لے کے اپنے استعمال میں لائے۔ لیکن بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے وہ کپڑا استعمال کرنا اس کے لیے حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو، ان کے مسائل سیکھیں اور ان کے احکام سیکھیں۔ درزیوں کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کا بچا ہوا کپڑا بغیر اجازت کے اس کے اپنے پاس رکھ لیں، کسی کام میں لائیں، نہیں، ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور یہ مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ کپڑا امانت، اسی طرح دھوبیوں کا بھی یہی حکم ہے۔ کوئی کپڑے دھلانے کے لیے آیا، کوئی کپڑے دھلانے کے لیے آیا، وہ بھول گیا، یا اس کپڑے دھوتے وقت ان کپڑوں میں سے کوئی چیز نکل گئی، پیسے نکلے یا کوئی قیمتی چیز ہے یا کوئی بھی چیز ان کی ہے، تو وہ واپس کرے۔
بغیر اجازت کے اسے رکھنا اس کے لیے بھی یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اس لیے دھوبی اور درزی جو بھی یعنی کسی کی امانت رکھیں، کوئی کپڑے دلانے آئے، ان کی جیبوں سے اگر کوئی چیز نکل آئے یا کوئی کپڑا درزیوں کے پاس بچ جائے تو ان کے لیے سب کے لیے یہ حکم ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دیانت داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔